کہ اگر ہم پچھلی زندگی کو دیکھتے ہیں تو جتنی تبدیلی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک عشرے میں آتی تھی، 10 سال میں آتی تھی، وہ تبدیلی ان 1-2 سالوں کے اندر آئی ہے۔ مجموعی طور پر ہر اعتبار سے جو تبدیلی ہے، اگر ہم صرف مہنگائی کو لیں تو وہ تو ایسی ہے کہ جو 2-3 ہفتوں یا مہینوں میں آئی ہے وہ 2 یا 3 سالوں میں آیا کرتی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ انسان اپنی معیشت کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اس کے معاشرتی رویوں کے اندر تبدیلی آئے گی، اس کا بیہیویئر چینج ہوگا، تو پھر لاتعداد جہتوں میں تبدیلی واقع ہوگی۔ ہر جس طرف بھی آپ نظر دوڑائیں اس طرف آپ کو ایک تبدیلی نظر آئے گی، اخلاقی تبدیلی، تعلیم کی تبدیلی، غذاؤں کی تبدیلی، خرید و فروخت کی تبدیلی، ہر چیز میں آپ کو تبدیلی نظر آئے گی۔ انسان کے اٹھنے بیٹھنے، اس کے سمجھنے برتنے، ہر چیز کے اندر آپ کو تبدیلی نظر آئے گی۔ تو جب انسان اتنی تبدیلیوں کا مرکز بن جاتا ہے تو اس میں ایک بیماری پیدا ہوتی ہے، جس بیماری کو ہم حرص کہتے ہیں، جس بیماری کو ہم لالچ کہتے ہیں۔ انسان میں لالچ پیدا ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ شیطان کو بندے کے معاملات میں گھسنے کے لیے بہت بڑے ریزن کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ کسی خفیف اور چھوٹے سے سبب سے بھی انسان کے اندر گھس جاتا ہے، اس کی فکر میں انٹرفیئرنس کرتا ہے، اس کی فکر کے اندر اپنی ڈسٹارشن شروع کرتا ہے۔ تو انسان اپنی ضرورتوں کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ جب انسان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، بشر کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، تو اس میں اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سوچنے اور سمجھنے کے جو فنکشنز ہیں وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں کہ میں اپنی ضرورت کو پورا کروں۔ اور جب انسان اپنی ضرورت کو پورا کرنے کی اسٹریٹجی بناتا ہے اور جس جگہ اس نے ضرورت پوری کرنی ہے اس جگہ کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ اس کی ضرورت پوری کر سکے، تو وہ اپنی اسٹریٹجی کے اندر مزید اگریسو ہو جاتا ہے۔ جب وہ مزید اگریسو ہو جاتا ہے کہ مجھے اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہیں، اس میں مزید شدت آ جاتی ہے، تو پھر اس شدت میں وہ اپنے سامنے آنے والی رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے یا دوسرے لفظوں میں کچلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ رویہ ہے کہ جو معاشرے میں خواہشات پوری نہ ہونے پر نوجوانوں کو اسلحہ اٹھانے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ جو سنیچنگ کے واقعات بڑھ جاتے ہیں، چھینا جھپٹی کے معاملات بڑھ جاتے ہیں، وہ یہی اس میں زیادہ اثر کار فرما یہی چیز ہوتی ہے۔ جو شخص یہ نہیں کر پاتا وہ کسی دوسرے طریقے سے کہ میں لوگوں کے شولڈرز کو اپنے لیے سیڑھی بناؤں اور میں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے آگے نکل جاؤں، یعنی بنیادی طور پر چاہے وہ ڈاکو بنے یا وہ اندرون خانہ واردات کرنے والا بنے، دونوں میں جو بنیادی فیکٹر پیدا ہوتا ہے وہ لالچ کا پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ لالچ، طمع، حرص، زیادہ طلبی۔
جب یہ مرض بندے میں پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس پر کوئی بھی ہدایت والی چیز اثر نہیں کرتی، کوئی بھی تربیت والی جو چیز ہے وہ اس بندے پر اثر نہیں کرتی جس کے دل میں ضروریات یا خواہشات دونوں کو پورا کرنے کا ایک طوفان امڈ آیا ہو، جس کے دل و دماغ میں ایک تو یہ کہ وہ اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے، اور ایک وہ کہ وہ اپنی آسائشیں پوری کرنا چاہتا ہے، تو دونوں کے دل میں ایک لالچ کا طوفان ہے۔ جس کے دل میں لالچ کا طوفان ہے اس شخص پر ہدایت کی بات اثر نہیں کر سکتی۔ اس شخص کو آپ جتنا بھی سمجھا لیں وہ سمجھ نہیں سکتا۔ آپ یہ دیکھیے، وہ لوگ جو ملک سے باہر جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر لوگوں میں ایک ٹھہراؤ ہے ان کی طبیعت میں، کہ ریڈ لائٹ ہوئی تو وہ رک جائیں گے، زیبرا کراسنگ سے پیچھے رک جائیں گے، اس طرح اور بہت سے معاملات۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، باوجود سمجھانے کے۔ وجہ کیا ہے کہ جو انسان کے اندر معاشی اطمینان جب نہیں ہوتا تو اس پر تربیت کی بات بھی کوئی اثر نہیں کرتی۔ جیسے ہم عمومی عوامی طور پر کہتے ہیں کہ گیان کی باتیں، تقریر کی باتیں، باتوں سے پیٹ نہیں بھرتا۔ جس کا پیٹ ہی خالی ہے اس کو آپ جتنا مرضی فلسفہ سنائے جائیں، وہ جتنی دیر تک آپ کے سامنے اس نے بیٹھنا ہے وہ اپنے کان اور دماغ بند کر کے آپ کی باتیں سنتا رہے گا۔ کیوں؟ کہ اسے جس چیز کی لالچ لگی ہوئی ہے اس کی ساری کنسنٹریشن اس چیز کی طرف ہے۔